اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ اسلامیات سے متعلق ہے، اسلامیات کی 7ویں جماعت سے متعلق یہ آپ کی کتاب ہے۔ اور ہم اپنا سبق کی ابتدا کرنے سے پہلے ہم ناظرہ قرآن مجید ناظرہ کا سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس سائقہ۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری 3 آیات میں سے ہے، 286ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سروں پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اس طرح کہیں کہ اگر ہم سے کوئی بھول یا چوک ہو گئی ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے، یا ہم سے ہماری پکڑ نہ کیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری پکڑ نہ کیجیے اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اور اے پروردگار، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیے جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف فرما درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اس لیے کہ تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہیں اور اس کا ترجمہ ہے، یہ آپ اپنی حفظ و ناظرہ کے لیے یاد کریں گے، جو آپ کے فرسٹ اسسمنٹ میں بطور ناظرہ سنا جائے گا اور اس کے آپ کو نمبر دیے جائیں گے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا، جو ہمارے باب دوم سے ایمانیات و عبادات سے متعلق ہے۔ یہ دوسرا باب ہے ہمارا، اس کا ہمارا سبق ہے عبادات، اسلام میں عبادت کا تصور۔ عبادت کے معنی اور مفہوم کی اگر ہم بات کریں تو عبادت کے معنی ہے بندگی کرنا یا غلامی کرنا، یعنی جو ایک حقیقی خالق ہے، معبود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان کی ہمیں بندگی کرنا اور یا غلامی کرنا کہلاتا ہے عبادت کرنا۔ جو عبادت کرتا ہے، جو شخص بندگی یا غلامی بجا لاتا ہے، اسے عبد کہتے ہیں، یعنی عبد کے معنی بندے کے ہیں، اسے عبد کہتے ہیں۔ جس طرح ایک غلام اپنے آقا اور مالک کی غلامی اور اطاعت کرتا ہے، اسی طرح ایک حقیقی عبد یعنی حقیقی بندہ بھی اپنے آقا اور مالک کی اطاعت اور غلامی کرتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان کو بنانے کا مقصد، انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، یعنی معبود برحق کا یہ حق ہے، یہ ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کی آیت 56 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ اسلام میں عبادت کے تصور کی اگر ہم بات کریں تو اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع اور جامع ہے۔ وسیع کے معنی ہوتا ہے پھیلا ہوا، بڑا، اور جامع کا مطلب ہوتا ہے مکمل۔
ٹھیک ہے. تو جب ہم اسلام کے تصور کے بعد یعنی ہمیں اسلام کی تعلیمات میں ہر چیز بہت وضاحت اور بہت تفصیل سے مکمل طور پہ سمجھائی گئی ہے. اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری عبادت کا ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے رب کو. اگر دنیا کے سارے انسان بھی اس کی بندگی سے منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیار میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. یعنی وہ اتنے طاقت اور اختیار والا ہے، اتنی قدرت والا ہے کہ اس کو اس بات سے کوئی کمی نہیں آتی کہ اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں. لیکن ہمیں ہماری پوری زندگی اس بات پر ہے کہ ہم اس کے کس طرح حق ادا کریں. ہم کتنا بھی چاہیں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو ہمارے بس میں ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ساری دنیا کے انسان اس کی عبادت کرنے لگ جائیں تو بھی اس کی لامتناہی جس کی کوئی انتہا نہ ہو، لامتناہی طاقت اور عظیم اختیار میں اضافے کا سبب نہیں بن سکتی. اسلام میں عبادت کا تصور صرف نماز، روزے یا زکوٰۃ، حج اور ذکر و اذکار تک محدود نہیں. یعنی تسبیحات پڑھنا، ذکر اذکار کرنا یا صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے احکام کے مطابق کیے جائیں وہ سب عبادت میں شامل ہیں. یعنی اگر ایک شخص کاروبار یا تجارت کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، اس کی تگ و دو کرتا ہے، تو وہ بھی عبادت ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے. آپ نے اکثر جگہ پہ یہ پڑھا ہوگا کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے. اس کا مقصد یہی کہ جو رزق حلال کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ بھی عبادت میں مصروف اس دوران رہتا ہے. اسی طرح کوئی ملازم چاہے وہ کوئی سی بھی اپنا فرض کی ادائیگی کر رہا ہو یا گھریلو ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو، لیکن اگر وہ اس میں اپنی فرض شناسی اور دیانتداری سے، ایمانداری سے کام کرتا ہے اور اپنی ڈیوٹی کو صحیح طور پہ انجام دیتا ہے تو وہ بھی دراصل عبادت میں مشغول ہے، یعنی مصروف ہے. اب اگر آپ خوب محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں تو دراصل آپ بھی عبادت میں ہی مصروف ہیں، عبادت ہی بجا لا رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اس کے حکم کی پیروی کی جائے، اس کے احکامات پہ عمل کیا جائے تو ہماری پوری زندگی دراصل ایک عبادت بن جاتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نہایت اس امت پہ، ہماری ذات پہ بہت مہربانی ہے. عبادت کے اس تصور سے حقوق اللہ اور حقوق العباد سب ادا ہو جاتے ہیں، جس سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے. یعنی جب آپ ایک حقوق اللہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ حق کیا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کو واحد لا شریک مانیں، اس کی صفات کو نہ صرف زبان سے تسلیم کریں بلکہ دل سے تسلیم کریں، اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کی عبادت کو صحیح طور پہ کرنے کی اپنی کوشش کریں. اور حقوق العباد میں تمام بندوں کے حقوق آ جاتے ہیں. اب جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا، عبد بندے کو کہتے ہیں، اور عباد یعنی انسانوں کے حقوق، جو لوگوں کے حقوق ہم پر ہیں، ان سے جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو ایک اچھا معاشرہ کیسے بنتا ہے. یعنی جب ہم دوسرے کا حق صحیح طور پہ ادا کرتے ہیں اور دوسرا ہمارا حق ادا کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے فرض اور حقوق دونوں کا احساس اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو اس سے معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے، معاشرے میں خوبصورتی آتی ہے، اس سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس سے اچھے انسانی اخلاق اور اوصاف، یہ وصف سے نکلا ہے، اوصاف پروان چڑھتے ہیں یعنی بڑھتے ہیں. جھوٹ، بددیانتی، قتل و غارت گری، ظلم و ناانصافی جیسی برائیاں مٹ جاتی ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کا ہم جائزہ لیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں کیونکہ ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا خیال رکھا جاتا تھا، تو اس کا ہمیں واضح تاریخی ثبوت ملتا ہے کہ اس دور کا معاشرہ اور اس دور کے معاشرے میں کتنا فرق ہے. یعنی جب ہم ان سب چیزوں کا ایک عبادت کا ایسا تصور رکھیں کہ جو اسلام کا عبادت کا حقیقی تصور ہے، تو وہ ہمارا کون سا دور بن جائے گا؟ حضور صحابہ کرام کا دور، جو ایک بہترین دور تھا. ہم اس تصور کو جو بہت محدود ہے کہ ہم صرف نماز، روزہ یا حج، زکوٰۃ، ہم اس سے بلکہ سب کو چھوڑ کے اور دیگر معاملات کو بھی اپنی عبادتوں کے ساتھ، اپنے نماز، روزے، زکوٰۃ کے ساتھ دیگر سارے معاملات کو بھی بہتر طور پہ کریں تو ہم کیا ہوں گے
کہ ہم اب سرخروئی حاصل کر لیں گے، ہم عبادت کو سمجھ سکیں گے اور ہم عبادت کا صحیح طور پہ حق ادا کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوں، اور ان کے احکامات کو پوری طور پر بجاوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ تو بچوں، مشق میں آپ دیکھیے ہم نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ اب کسے کہتے ہیں؟ بندگی و غلامی کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنی زندگی کو تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم گزاریں تو وہ عبادت میں ہمارے شامل ہو جائیں گے۔ تو عبادت کے ہم لفظی معنی پہ آئیں تو عبادت کے لفظی معنی ہم نے کیا پڑھے؟ بندگی کرنا یا غلامی کرنا۔ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے؟ یعنی اسلام میں عبادت کا تصور یہ ہے کہ دنیا کے تمام معاملات میں اپنی دیانت داری، فرض شناسی اور ایمانداری سے اس کام کو انجام دینا دراصل عبادت میں شامل ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اسی لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری عبادت کا فائدہ محض ہمیں ہی پہنچتا ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب، ہم سے قربت ہم کو ملتی ہے، اور ہماری زندگی ایک منظم اور پرسکون ہو جاتی ہے، جس سے ہم اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تحت، ایک طریقے کے تحت گزار سکتے ہیں۔ ہماری عبادت کا فائدہ صرف اور صرف ہمیں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے سبق میں پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے، اس سے بہت اوپر ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ صحیح جواب کا پہ آپ کو نشان لگانا ہے۔ دیکھیے یہ احکام عبادت کے لغوی معنی ہیں: نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بندگی کرنا یا غلامی کرنا۔ تو صحیح جواب میں کیا آئے گا؟ بندگی کرنا یا غلامی کرنا۔ ٹھیک ہے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری عبادت کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے یا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا؟ کسے فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 پہ آئیے۔ حصول رزق حلال عین خدمت ہے، عین عبادت ہے، عین انسانیت ہے یا عین امانت ہے؟ تو اس میں صحیح جواب کیا آئے گا؟ عین عبادت ہے۔ نمبر 4 پہ ہے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ کی جائے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ دیانت کہلاتی ہے، امانت کہلاتی ہے، صداقت کہلاتی ہے یا عبادت کہلاتی ہے؟ تو ہم نے سبق کے ذریعے پڑھا، ہم نے جانا کہ جب تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کی جائے، اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے تو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ جو شخص بندگی یا غلامی بجا لاتا ہے اسے عبد کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں، محبوب کہتے ہیں یا مسرور کہتے ہیں۔ معبود جس کی عبادت کی جائے، محبوب جو پیارا ہو، عبد یعنی جو بندہ، مسرور یعنی جو خوش۔ تو اس میں ہمیں صحیح جواب ملتا ہے عبد کہتے ہیں، بندگی و غلامی کرنے والے کو عبد کہتے ہیں۔ اب آپ خالی جگہ پہ آ جائیے۔ نمبر 3 میں پہلی خالی جگہ ہے حصول رزق حلال عین کیا آئے گا یہاں پہ؟ عبادت ہے۔ نمبر 2 پہ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ عبادت کے معنی بندگی کرنا ہے، غلامی کرنا ہے۔ ہم عبادت صرف ذکر و اذکار یا نماز روزے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آپ نے سبق پڑھ کے اس سے کام خود کرنا ہے۔ آپ کی ایکسرسائز یہاں تیار ہیں، آپ آ کے اپنے اسکول سے پک کیجیے اپنی ایکسرسائز اور اس کے ذریعے اپنے کام کو بھی کر سکتے ہیں، صحیح اپنی کاپیز کو فیئر کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آئیے۔ درست جملوں کے سامنے آپ کو صحیح یا غلط کے نشان لگانے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور محدود ہے، یہ اگر صحیح ہے تو صحیح پہ نشان لگائیے، غلط ہے تو غلط کا نشان لگائیے۔ عبادت کے معنی ہیں بندگی کرنا، کاروبار اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کرنا عبادت ہے، ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا عبادت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو جواب دیا کہ ہماری عبادت محدود ہے۔ کالم الف کو آپ کو کالم بے کے ساتھ یا 2 کے ساتھ مناسب الفاظ کے ساتھ ملانا ہے۔ تو اسلام میں عبادت کا تصور
بہت وسیع و جامع ہے۔ عبادت کے معنی ہیں بندگی کرنا یا غلامی کرنا۔ آج ہماری عبادت کا تصور بہت ہی محدود سمجھا گیا، ذکر کو سمجھتے ہیں۔ ہم عبادت میں صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کو سمجھتے ہیں۔ جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا سبق اور ناظرہ۔ امید ہے یہ سبق آپ نے اچھے طور پہ پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اس میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہو، کوئی آپ کو دشواری ہو یا کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، آپ اسکول آ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کی جو ہے پڑھائی جاری رہے گی اور آپ کا حرج نہیں ہوگا۔ بچوں، ایک دفعہ میں پھر آپ سے کہوں گی کہ آپ جو بھی ابھی حالات سے گزر رہے ہیں، گھر میں ہیں، یہ ایک صورتحال ہے وبائی جس کی وجہ سے مشکل کا سامنا ہے، لیکن اس وقت کو ضائع مت کیجیے۔ اس وقت کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے، ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑی سی بہتری لا سکیں۔ تو آپ گھر میں رہ کے کھیلیے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، باہر نکلنا اوائڈ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ گھر میں اپنی پڑھائی بالکل بند کر کے نہ رکھ دیجیے، اس کو بھی جاری رکھیے تاکہ جب اسکول دوبارہ کھلیں، جب آپ اسکول دوبارہ آئیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو بہت دشواری ہو جائے اور آپ کو پھر اپنے کام کو ساتھ لے کے چلنا، اپنی پڑھائی کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہو جائے۔ امید ہے آپ اچھے طور پہ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ہم پھر دوبارہ ایک ساتھ ہوں گے۔ اللہ حافظ۔